بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ کتاب تاریخ اسلام علامہ سید نقی نقوی، پہلی جلد الحمدللہ ختم کی ہم نے، اور یہ ذہن میں رہے پہلی جلد جو ہے وہ مولا کائنات جب بستر رسول پر اپنے آپ کو فدا کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے تھے تو آیت نازل ہوئی تھی، اس پہ ختم ہوئی ہے پہلی جلد۔ اور محدث دہلوی کی انہوں نے روایت بھی نقل کی کہ انہوں نے کہا کہ مولا کائنات جب بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ پہ تلواروں کے خوف سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھا، بلکہ نبی کی محبت میں لیٹ گئے بستر پہ، تلواریں کسی بھی وقت چل سکتی تھی ان پہ، تو وہاں اللہ نے فخر کیا عرش پہ ملائکہ سے، مولا کائنات کی اس مواسات کو دیکھ کے، اس جاں فدا کرنے والے جذبے کو دیکھ کے ملائکہ پہ فخر کیا، اور رسول ابھی غار ثور میں ہی تھے کہ آیت نازل ہو گئی تھی۔ کون سی آیت نازل ہوئی؟ ٹھیک ہے، من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مسلمان ہیں، ایسے لوگ ہیں جو رضائے خدا کی خاطر اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ ملائکہ کائنات کے حوالے سے نازل ہوئی آیت۔ جناب جبرائیل، جناب میکائیل کا بھی فخر یہاں موجود ہے، حدیث میں ملا کائنات کے نبی کو آ کے بیان کیا گیا، ایک طرف جناب میکائیل تھے، ایک طرف جناب جبرائیل حفاظت کے لیے آ گئے تھے۔ اچھا، یہ ذہن میں رہے پہلی جلد و کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے حوالے سے وہ ہجرت تک کی ہے۔ شروع کہاں سے کی تھی بات؟ حضرت آدم سے یا اس سے بھی پہلے، ٹھیک ہے، جب کائنات کے ربی کی خلقت، اس کے بعد حضرت آدم، پھر جناب ابراہیم، پھر اولاد ابراہیم، پھر اولاد ابراہیم میں جناب اسماعیل کی نسل اور کائنات کے نبی کے آباء و اجداد، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے حوالے سے ذکر ہوا پورے مکہ کی زندگی۔ کتنے سال کی زندگی مکہ کی؟ یعنی وہی نازل ہونے کے بعد 13 سال ہے، 40 کے بعد، اس سے پہلے 40 ملائے تو 53 سال، ٹھیک ہے، 53 سال کی زندگی وہ ذکر کی ہے، ہجرت سے پہلے کا، ہجرت کرنے کے بعد کا جو دوسری جلد میں ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں جو ہم پہلے ذکر کر چکے تھے تیزی سے خلاصہ پیش کر دینا ہے۔ ہجرت کر کے جب کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لے کے آئے، اس سے پہلے کے واقعات گزر گئے، تو مدینہ سے باہر قیام فرمایا۔ دو ہمارے سامنے روایت ہیں، ایک کلثوم ابن حدم کے گھر پہ قیام فرمایا، دوسرا سعد ابن خیثمہ یا خسیمہ ان کے گھر پہ قیام فرمایا۔ پھر اس کو جمع ایسے کیا کہ نہیں، رات کو ٹھہرتے تھے کلثوم ابن حدم کے گھر، اور دن میں آ کے لوگوں سے ملاقات کرتے تھے سعد ابن خیثمہ یا خسعمہ، یہ تلفظ ملتا ہے، ان کے گھر آ کے یہ گفتگو ہوئی۔ پھر مولا کائنات کا انتظار کیا اسی جگہ پہ، یہاں سے حضرت ابو بکر نے آ کے کہا، بار بار چلے گئے تھے، پہلے ہی چلے گئے تھے، مدینہ میں چلے گئے تھے، جا کے رک گئے، اور پھر واپس پلٹ کے آئے اور کہا کہ بھائی واپس مدینہ چلے، مدینہ کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو کہا میں علی کا منتظر ہوں، علی کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو کہا وہ تو علی تو نہیں آنے والے، بڑی مشکل میں ہے۔ اب نبی نے کیا جواب دیا ہوگا دیکھیں، ٹھیک ہے، کہا علی کے بغیر میں نہیں جاؤں گا، یہ بیان ہو گیا، وہ واپس چلے گئے۔ کائنات کے نبی انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ مولا کائنات پہنچ گیا۔ یہ گفتگو آ چکی ہے، بھائی کا انتظار، اس ذیل میں آ گئی تھی گفتگو۔ پھر کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کتنے دن بعد آئے، کیسے آئے، لیکن ایک معجزہ ظاہر ہوا، یہ ذکر کر دیا کہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو پیروں سے خون بہہ رہا تھا اور پیر انتہائی زخمی تھے، کائنات کے نبی کے معجزے سے اسی وقت شفا مل گئی، یہ بھی ذکر ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، مسجد قباء بھی مولا کائنات کے انتظار میں بنائی گئی۔ پھر بات یہاں تک پہنچی تھی کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 12 ربیع الاول کو مدینہ میں داخل ہو رہے تھے، مدینہ میں داخل 12 ربیع الاول کو ہوئے ہیں۔ اب سب لوگ آ رہے ہیں مدینہ والے، جب اعلان ہو گیا سرکار اب مدینہ میں آ رہے ہیں، پہلے یہ تمام کے تمام عورتیں، بچے، مرد آ جاتے تھے مدینہ کے شہر پہ، باہر ایک اونچی جگہ کھڑے ہو جاتے، منتظر رہتے، نبی آ رہے ہیں، ہم تک خبر پہنچی ہے، رات ہو جاتی یا دھوپ جب بہت زیادہ بڑھ جاتی تو واپس چلے جاتے نا امید ہو کے۔ روزانہ کے سلسلہ تھا، جب رسول آئے تو پھر بڑی خوشی کے عالم میں یہ لوگ آئے اور کہا اب آئیے مدینہ میں۔ رسول نے کہا نہیں، علی کے بغیر نہیں آئیں گے۔ اب وہ دن آ گیا 12 ربیع الاول کا کہ سرکار مدینہ میں آ رہے ہیں، پھر خبر پھیل گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ملنے کے لیے آ رہے ہیں لوگ، یہ الگ بات ہے۔ پھر جب خبر پھیل گئی تو اس کے بعد لوگ دوبارہ پھر آنے لگے اور کہنے لگے آپ ہمارے گھر آئیے، آپ ہمارے گھر آئیے۔ یہ سرکار نے کیا کیا، کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے
باقاعدہ یہ کہا کہ دیکھو میری اس سواری کو چھوڑ دیا جائے، انہا مأمورہ، یہ اللہ کی جانب سے اس کو امر ہوا ہوا ہے۔ یہاں کچھ کتابوں میں ایک یہ اہم چیز ہے، مصالحتی مہم کا آغاز۔ دیکھیں کس کے گھر ٹھہرے تھے، ابھی ہم نے بیان کیا، کلثوم ابن ہدم، ٹھیک ہے۔ اب کلثوم ابن ہدم ہے خزرج سے، ٹھیک ہے، کلثوم ابن ہدم کس سے؟ خزرج سے، جی ہاں۔ اسعد ابن زرارہ کس سے تھے؟ وہ خزرج سے تھے نا، ہاں، اسعد ابن زرارہ خزرج سے تھے، کلثوم ابن ہدم اوس سے۔ اسعد ابن زرارہ کے ماموں ہیں، ٹھیک ہے، وہ کس سے؟ وہ بھی اوس سے ہیں، جن کا نام کیا ہے؟ سعد ابن معاذ، یاد ہو گیا نا بھائی، ٹھیک ہے۔ اب آئیے، اس وقت اتفاق ایسا ہے کہ نبی کس کے گھر رکے ہوئے ہیں؟ جو اوس سے ہے، اوس سے ہے۔ اب خزرج والے ان کے گھر نہیں آ سکتے، نبی مل رہے ہیں آ کے، تو احساس کیا کہ یہ اوس والے کیوں دیکھ رہے ہیں، خزرج والے کیوں نہیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے۔ بڑی مشکل سے ایک دن، کافی دن بعد اسعد ابن زرارہ پہنچے، نقاب اوڑھ کے، نقاب لگا کے۔ اسعد ابن زرارہ کون ہے؟ مدینہ میں پہلے اسلام لانے والا، ٹھیک ہے، جن کے ساتھ بھیجا تھا نبی نے پہلے مبلغ کو، کیا نام تھا؟ زکوان تو ان کے ساتھ آئے تھے، مصعب ابن عمیر، ٹھیک ہے، ان کو بھیجا۔ اب اسعد ابن زرارہ ابھی تک استقبال کے لیے نہیں آئے، کیوں؟ کیونکہ باقاعدہ نسلوں میں لڑائیاں چل رہی ہیں بہت عرصے سے، اوس اور خزرج میں۔ اسعد ابن زرارہ خزرج سے ہیں، یہ جس کے گھر ٹھہرے ہیں وہ اوس سے ہیں۔ اب جب وہ نقاب پہن کے آئے تو پھر اب نبی نے پوچھا بھئی کیا مسئلہ ہے؟ کہا رسول خدا ایسا کیسے ممکن ہے آپ آئیں اور میں ملاقات کو نہیں آؤں، لیکن معاملہ یہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی کسی کو نہیں پتا ہے کہ اسعد ابن زرارہ آئے ہیں۔ اب سرکار نے کہا تم میں سے کون ہے جو اسعد ابن زرارہ کو امان دے گا؟ اچھا، اب رسول آئے ہیں تو سب نے کہا اے رسول خدا ہم تو جان حاضر ہے، آپ ہم سب امان دیں گے، جبکہ وہ مخالف قبیلے سے ہے، نسلوں میں دشمنی چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ رسول نے کہا نہیں ایسے نہیں، کوئی ایک شخص قبول کرے اس ذمہ داری کو، تو قبول کیا، ٹھیک ہے۔ کس نے قبول کیا؟ خود کلثوم ابن ہدم نے قبول کیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اسید ابن حضیر کے حوالے سے بھی کچھ ذکر ہوا یہاں پہ۔ آیت نازل ہوئی یہاں تک کہ جب اتنا بڑا شخص آ گیا اور اس کو کچھ نہیں کہا گیا، پہلے یہ لوگ دن میں بھی تلواریں لے کے نکلتے تھے، اتنا مشکل تھی، کوئی اکیلا بندہ جا رہا ہے تلوار لے کے ساتھ نکلے گا، کیونکہ اوس کا ہے تو خزرج والے قتل کریں گے، خزرج کا ہے تو اوس والے قتل کریں گے، اتنی خطرناک دشمنی تھی۔ سرکار ابھی آئے ہیں اور آنے کے بعد فوراً جیسے ہی یہ امان نامہ جاری کیا تو آہستہ آہستہ خزرج والے لوگ آنے لگے اور یہ مشکلات دور ہونے لگی سرکار کی برکت سے۔ تو آیت نازل ہوئی کہ اس کنتم اعداء، اس وقت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں، آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں الفت ڈالی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، نبی کے صدقے میں نعمت الہی سے تم سب کے سب بھائی بھائی بن گئے۔ یہ معاملہ ہوا کائنات کے نبی کے آنے کے بعد ہی۔ اچھا، ایک اہم بات جو نقن صاحب نے یہاں کی وہ یہ کہ سعد ابن خیثمہ انہوں نے بھی ذمہ داری لی تھی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ہم انہیں پناہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سعد ابن خیثمہ کون تھے؟ ابھی بیان ہو گیا نا، جن کے گھر دوپہر کو کائنات کے نبی بیٹھا کرتے تھے، لوگ ملنے کے لیے آتے تھے، ٹھیک ہے، وقتاً فوقتاً۔ اب فرما رہے ہیں یہ بہت اہم چیز ہے، کہہ رہے ہیں کسی جوان، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ مخالف قبیلے کا ہے، ہمارے مخالف ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اب آ رہے ہیں تو جوان غصہ ہو رہے ہیں، جذباتی ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کسی جوان، کسی بچے، کسی مرد، کسی نے اشارتاً بھی اسعد ابن زرارہ کو کچھ نہیں کہا، اشارتاً بھی کہ یہ ہمارے گھر میں آ گئے اب ان کی وجہ، کچھ بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کائنات کے نبی کی ایک بڑی کامیابی تھی کہ جیسے ہی آئے اور ہر طرف محبت کی فضا بحال ہو گئی۔ اس کے بعد مسجد قباء کا قیام ہوا، مسجد قباء کے حوالے سے گفتگو ہو گئی کہ اس وقت کائنات کے نبی نے جو صحیح قول ذکر کیا، اس وقت کائنات کے نبی نے بنیاد رکھی، ٹھیک ہے، نہ کہ پہلے سے یہ مسجد بنی ہوئی تھی۔ اس کے حوالے سے کچھ حد تک انہوں نے ذکر کر دیا۔ اس کے بعد آگے بڑھے، اب جب مدینہ میں پہلی نماز جمعہ اور رسول خدا کا پہلا خطبہ، ٹھیک ہے، یہ خطبہ ہم نے آپ لوگوں سے پڑھوا لیا تھا ایسے ہی تبرکاً، اس کے چند نکات صرف ہم پیش کر دیں گے۔ اب مسجد جمعہ آج بھی موجود ہے مدینہ میں، مسجد جمعہ جہاں اسلام کی پہلی جمعہ نماز ہوئی تھی وہ آج بھی موجود ہے۔ اب سرکار مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں،
لوگ آ رہے ہیں، یہاں سے میں نے بات جو شروع کی تھی، سرکار مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، اب لوگ آ رہے ہیں ہمارے گھر چلیں ہمارے گھر چلیں، تو نبی نے کیا فرمایا کہ اس سواری کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی جانب سے ناقہ مأمورہ ہے، جہاں رکے گی ہم وہیں ٹھہر جائیں گے۔ ایک جگہ رکی، وہ کون سی جگہ تھی؟ مسجد بنی ہوئی تھی، پہلے سے مسجد بنی ہوئی تھی، وہ کون سی جگہ؟ یہ جگہ تھی مسجد جمعہ، پہلے یہاں رکی، تو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب ظہر کا وقت ہونے والا ہے، بس یہاں رک گئی ہے سواری، تو یہیں پہ خطبہ دیا جائے گا۔ 100 لوگ ذکر ہوئے بعض جگہ، ٹھیک ہے، مسٹر کے اے نے ذکر کیا، اعلام الورا کے حوالے سے ذکر کیا کہ چند اس طریقے سے پہلی جمعہ میں موجود تھے۔ طبری، علامہ طبری نے بھی ایک قول ذکر کیا یہاں پہ کہ علامہ طبری نے پہلے یہ کہا کہ مسجد پہلے موجود نہیں تھی بلکہ بعد میں یہاں تعمیر ہوئی ہے مسجد، علامہ طبری نے یہ کہا، لیکن مسٹر کے اے نے لکھا کہ 12 ربیع الاول سن 1 ہجری کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 100 مسلمانوں کے ساتھ جمعہ نماز ادا کرنے لگے اس جگہ پہ۔ وہ خطبہ جو اس موقع پر پڑھا دنیا کی تاریخ میں ایک نمایاں خصوصیت رکھتا ہے۔ اب علامہ صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ تو کہہ دیا دنیا کی تاریخ میں ایک نمایاں خصوصیت رکھتا ہے، لیکن اس خطبے کو پورا ذکر نہیں کیا، ہم ذکر کر دے رہے ہیں، پورے خطبے کو ذکر کر دے رہے ہیں۔ علامہ نے ذکر کیا کتاب طبری سے۔ طبری کون جی؟ نہیں، طبری، طبرسی وہ الگ ہے، اعلام الورا والے طبرسی ہیں، طبری ہاں جی اہل سنت والے طبری، ٹھیک ہے، امام عماد الدین طبری۔ طبری 2 ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، بعد میں بھی آپ کے کام آئے گی یہ بات۔ محمد ابن جریر الطبری، تو محمد ابن جریر طبری ہی 2 ہیں، ایک طبری امامی ایک طبری غیر امامی۔ محمد یہ کون ہے؟ تاریخ طبری والے۔ محمد ابن جریر ابن یزید الطبری، وہ کون ہے؟ محمد ابن جریر ابن رستم الطبری، وہ ان کی 2 کتابیں مشہور 2 کتابیں ہیں، دلائل الامامہ اور المسترشد، نہج البلاغہ کے مصادر میں، وہ جو شیعہ ہیں۔ طبری 2 ہیں، ایک طبری امامی ایک طبری غیر امامی، یعنی بنیادی طور سے یہی 2 ہیں، کچھ نے تیسرے بھی ذکر کیا ہے لیکن مشہور طور یہی 2، ٹھیک ہے۔ محمد ابن جریر، محمد ابن جریر ہی نام ہے، ابن رستم دادا ان کے رستم ہیں الطبری، ٹھیک ہے۔ ان کی کتاب ہے دلائل الامامہ اور المسترشد، بڑی بہترین کتاب ہے۔ اچھا، المسترشد لامیر المومنین امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کی جانب رہنمائی کرنے والی کتاب۔ اب یہاں پلٹ کے آئیے، تاریخ طبری تقریباً 10-11 جلدوں پہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو مل جائے گی جی ایچ بک میں، ایک دفعہ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیجئے، اچھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، خطبہ وہاں رجوع کر سکتے ہیں تاریخ طبری کی جانب۔ یہ پورا خطبہ آپ لوگ سے ہم نے ریڈنگ کروا دیا تھا، ٹھیک ہے، اس میں چند نکات جو پیش ہوئے، صرف نکات ہی ہم بیان کریں گے تاکہ تیزی سے آگے بڑھ جائیں۔ بیان کر چکے ہیں کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اس میں، اور اللہ سے مدد طلب کی، اس کے بعد یہ بیان کیا کہ ایمان اور مومن کامیاب ہیں، اور کفر سے بیزاری کا اعلان کیا، توحید اور رسالت کی گواہی دی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا، ہدایت دی کہ اللہ نے مجھے ہدایت اور نور بنا کے بھیجا ہے، یہ بیان کیا۔ اس کے علاوہ لوگوں کو سرکار نے گمراہی سے محفوظ رہنے کی تاکید کی، قیامت قریب ہے اس کا ذکر کیا، قیامت کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ رسول اور اللہ کی اطاعت کامیابی اور ان کی نافرمانی گمراہی ہے، یہ ذکر کیا۔ مسلمانوں کو سب سے بڑی نصیحت جو کی وہ ہے تقوی کی نصیحت، تقوی اختیار کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ تقوی آخرت کے کاموں میں سے ایک بہترین مددگار عمل ہے، اللہ سے تعلق تمہارا درست ہو گیا تو باقی معاملات درست ہو جائیں گے۔ اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، لا یخلف اللہ وعدہ۔ تقوی گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ یہ مختصر ہم نے کچھ خلاصہ بیان کر دیا اس پورے خطبے کا سرکار کے حوالے سے، سرکار نے جو خطبہ دیا تھا، اور اس کے بعد آخر میں کائنات کے نبی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ خطبہ ذکر ہوا۔ اب آئیے یہاں پہ سرکار کی سواری آگے بڑھی، نماز جمعہ ختم ہوئی، اب آگے بڑھی، قیام کہاں ہوگا؟ مدینے والے لوگ آ کے التجا کر رہے ہیں ہمارے گھر آئیے ہمارے گھر آئیے، تو سرکار نے کہا نہیں، یہ جہاں سواری رک جائے گی، کسی کے دل شکنی بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کا حکم بھی بیان کرنا چاہتے ہیں، سواری چل رہی ہے، ایسی جگہ آ کے رکی جو مدینے میں سب سے غریب شخص تھا، حضرت ابو ایوب انصاری۔ سواری کا رکنا تھا کہ ان کی والدہ آئیں، بوڑھی والدہ آئیں، نبی کا سامان لے کے خود گھر چلی گئی،
سامان اٹھایا گھر چلی گئیں. اب پھر آس پاس والے کہہ رہے ہمارے گھر آئیے, تو نبی کی مشہور حدیث یہاں پہ بیان ہوئی, المرء مع رحلہ, بھئی انسان وہیں جاتا ہے نا جہاں اس کا سامان جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابو ایوب انصاری کے گھر چلی گئی. ابو ایوب انصاری ان کا بھی بڑا مقام ہے, بڑی عظمت ہے. ٹھیک ہے, روایات میں مولا کائنات کے وفادار, ان کی والدہ کی قربانیاں, ایک ہی ان کے پاس بچھانے کی کھال ہوتی تھی, وہی اوڑھتے تھے, وہی بچھاتے تھے. اوپر کا حصہ گھر کے, ایک اوپر کا حصہ تھا, ایک نیچے کا حصہ تھا. سرکار سے کہا آپ کہاں پسند کریں گے؟ کائنات کے نبی نے کہا کیونکہ مجھ سے لوگ ملنے آئیں گے, میں نیچے والے حصے میں رہوں گا. تو اپنی والدہ کے ساتھ یہ اوپر والے حصے میں گئے, اور ایک دفعہ پانی گرا, یعنی کافی ان کی مہمان نوازی کی تعریف کی ہے سرکار نے. پانی گرا, سرد رات ہے, کہیں نبی تک پانی نہ چلا جائے. جس کھال پہ وہ سو رہی تھی ان کی والدہ, فوراً اسی کو رکھ دیا کہ پانی نبی تک نہ گرنے پائے. تو باقاعدہ آ کے جناب جبرائیل نے آ کے مدح بیان کی ہے, تو کائنات کے نبی نے ان کی تعریف کی ہے. جناب ابو ایوب انصاری بڑی عظیم المرتبہ شخصیت ہیں, بڑی بہادری سے لڑے ہیں. جنگ صفین میں مولا کائنات کے ساتھ ہے, جنگ صفین میں امیر المومنین اسلام کے ساتھ ہیں, اور حاکم شام معاویہ ابن ابی سفیان کے خیمے تک پہنچ گئے تھے ابو ایوب انصاری. ٹھیک ہے, بڑی بہادر شخصیت ہے. قسطنطنیہ کی سرزمین پہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. اس کے بعد آئیے ہجرت کی تاریخ کی اہمیت. کافی ہو گیا, یہ ہم نے کچھ اشارہ کر دیا تھا, انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان کر دیں گے. تھوڑا سا اشارہ کر دے رہے ہیں ابھی, یعنی اس کا آپ لوگ مطالعہ کیجئے گا, لیکن ہم بیان کر دے رہے ہیں. ہجرت کی تاریخ کے حوالے سے علامہ نے نقل کیا ہے کس کا قول؟ ابن جریر طبری کا. ایک انہوں نے خود ضعیف قول کہا, ابن جریر طبری اہل سنت کی بات کر رہا ہوں, طبری یہ تاریخ طبری والے. ضعیف قول یہ ذکر کیا کہ دوسری خلافت کے دور میں حضرت عمر کے پاس باقاعدہ ایک خط آیا جس پہ لکھا تھا شعبان. تو انہوں نے کہا کہ کون سے سال میں ہے؟ کہا یہ سال کیا, یہ کیسے پتہ چلے گا کون سا سال ہے؟ تو کچھ تو حل ہونا چاہیے. ایک آیا بتا فارس سے, بھئی تمہارے ہاں کیا حل ہوتا ہے؟ سال وغیرہ شمار ہوتے ہیں ہمارے ہاں, تو ہم بھی سال رکھیں. پھر اصحاب سے پوچھا کیا سال رکھا جائے, تو مولا کائنات نے کہہ دیا بھئی نبی کی ہجرت کا سال ہی رکھ لیا جائے. تو اس کے بعد سے یعنی ہجرت کا سال کب, یعنی نہ پہلی خلافت میں ہوا, نہ نبی کے دور میں ہوا, اور دوسری خلافت میں جا کے ایسا ہوا. تو کہہ رہے ہیں خود علامہ طبری مورخ, انہوں نے اس قول کو ضعیف قرار دیا ہے. اور اس کے بعد ایک روایت پیش کی ہے. وہ روایت کیا پیش کی ہے کہ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لائے ہیں مدینہ آنے کے بعد نبی نے امرا ان یؤرخوا, حکم دیا کہ تاریخ قرار دی جائے اسی ہجرت کو, ہجرت کو تاریخ قرار دیا جائے. اور اصحاب ایسے ہی کرتے تھے کہ کوئی بھی کہیں خط لکھتے, کچھ تحریر لکھتے, تو لکھتے ہجرت رسول کے 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, 4 مہینے بعد. تو ایسے لکھتے تھے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بعد میں آ کے ایسا کیا گیا اور محرم کا مہینہ بنا لیا گیا. ویسے ہی پہلی بات ہجرت ہوئی تھی ربیع الاول میں, ہم نے بیان کر دیا. اس پہ تفصیلی گفتگو سید جعفر مرتضیٰ عملی صاحب نے صحیح من سیرت النبی میں کی ہے. ربیع الاول میں ہوا تھا, تو جا کے دوسری خلافت میں محرم قرار دیا گیا. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے بھی کیا عوامل تھے, لیکن ہجرت کی بڑی اہمیت ہے. اور کائنات کے نبی نے خود حکم دیا تھا اس حوالے سے. امرا بالتاریخ فی الاسلام. ٹھیک ہے, یہاں پہ ذکر کیا باقاعدہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو انہوں نے خود حکم دیا تھا. مسجد کی تعمیر, اس حوالے سے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی وہیں پر. اس میں 2 قول ذکر ہوئے, تیزی سے سن لیجئے, اور ہمدردوں کی وفات تک ہم پھر یہاں سے ہم کل پڑھیں گے. سنیے, مسجد نبوی کی تعمیر میں خود سرکار بنفس نفیس شامل ہوئے. کہہ رہے ہیں خانہ کعبہ کو بنانے کے لیے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شامل ہوئے, اور خود ہی بنایا ان دونوں نے. کتنے سارے معمار تھے, پہلے ذکر کر چکے ہیں, مزدور تھے, کسی کو نہیں بلایا, خود باپ بیٹے نے بنایا. ٹھیک, یہاں پہ سب مسلمانوں نے, اور آگے آگے رسول تھے. یہاں فخر ابراہیم و اسماعیل, نبی خود باقاعدہ مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں. پھر مسجد نبوی کی جگہ کس کی تھی, اس حوالے سے ذکر کیا کہ اسعد ابن زرارہ کی کفالت میں. اسعد ابن زرارہ کون, بیان ہو گیا. ٹھیک ہے, ان کی, جی ہاں ٹھیک, سردار تھے قبیلے خزرج کے, جو پہلے مسلمان تھے سمجھے مدینہ کے. ان کی کفالت میں 2 یتیم تھے, ان یتیموں کی زمین تھی. تو وہ گئے یتیموں کے پاس کہ رسول اس جگہ کو باقاعدہ مسجد کے لیے خریدنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ہماری جانب سے ایسا ہی ہدیہ ہے. تو کائنات کے نبی نے کہا نہیں, ایسے ہدیہ نہیں قبول کیا جائے گا. باقاعدہ ان کو قیمت دی, تو یہ جگہ خریدی. اور دوسری بھی باقاعدہ ایک قول ذکر کیا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, دوسرا. اب یہاں پر آئیے, بس
کہ سرکار نے ایک روایت سے نقل کی، ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ کائنات کے نبی آ رہے تھے اور اسعد ابن خدیر، یاد ہے نام؟ اسید ابن خدیر، یاد ہے نا اسید ابن خدیر کا نام، ٹھیک ہے، کہ یہ کون شخصیت تھے؟ اسید ابن خدیر جو اشراف میں سے تھے، ٹھیک ہے، آ چکے، یاد آیا؟ انہوں نے دیکھا رسول پتھر اٹھا کے لے کے جا رہا، اے رسول خدا مجھے دیجئے، کہا نہیں نہیں میں نہیں چاہتا کہ تم لوگوں کو زحمت دوں اور خود بیٹھا رہوں، نہیں میں خود بھی کام کروں گا۔ تو رسول نے خود باقاعدہ بنیادیں رکھی اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، بعد میں بارش ہوتی تھی پانی آ جاتا تھا، لوگوں نے کہا پانی آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا ایک چھپڑا طریقے کا بنا دیا اور اس کے بعد کا اس کا عرش موسیٰ کی طرح کھلا رہے گا، ایسا انہوں نے اشارہ کیا علامہ نے، حضرت موسیٰ والے چھپڑ کی طرح چھپڑ ایسے ہی رہے گا۔ ہمدردوں کی وفات یہ انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان ہو جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔